السلام علیکم ویورز، مشتاق حسین پاکستان پراپرٹی لیڈر بحریہ ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے اس وقت ہم موجود ہیں پی پی ایل کے آفس میں رانا عدنان مدثر صاحب کے ساتھ، جو کہ پراپرٹی کے لحاظ سے اپنے کلائنٹس کو ڈیفرنٹ سلوشنز بھی دیتے رہتے ہیں، فیوچرسٹک اپروچ بھی دیتے رہتے ہیں، مارکیٹ کے ٹرینڈ بھی سیٹ کرتے ہیں۔ آج کل جو نیوز چل رہی ہیں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، ملک ریاض صاحب اور ان کے جو بیٹے ہیں ملک علی ریاض صاحب، ان کے اکاؤنٹس وغیرہ فریز ہو گئے ہیں اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ساری فریز کر دی گئی ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں رانا عدنان صاحب سے۔ السلام علیکم عدنان صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی مشتاق بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک۔ کوشچن تو آپ نے میرا سن ہی لیا ہوگا، تو آپ بتائیں یہ جو نیوز چل رہی ہیں یہ واقعی ریئلٹی ہے یا فیک نیوز ہے؟ یہ اچھا مشتاق بھائی، یہ فیک نیوز بالکل بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور نیب نے یہ آرڈرز جاری کیے ہیں، یہ کیسز چل رہے ہیں، یہ اکاؤنٹس فریز کرنا یا جو پراپرٹیز ہیں ملک ریاض صاحب کی، ملک ریاض صاحب کے بیٹے کی اور ان کی ٹیم میں یا ان کے نیئر اینڈ ڈیئر جو کلوز لوگ ہیں ان کی بھی کافی پراپرٹیز کا، یہ 6-7 لوگ ہیں جن کے نام ایک پوری لسٹ ہے وہ جاری کر دی گئی ہے کہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں راولپنڈی میں خاص کر اور اوورآل پاکستان میں کہیں بھی جو ان کی آنرشپ ہیں اس کو فریز کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ بالکل تصدیق شدہ یعنی کورٹ کے ڈیسیژن کے مطابق یہ بات ہے، اور اس سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو میرا خیال ہے یہ غلط ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ جو اصل افسوسناک بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو ایگزیجریٹ کر کے اس کو مطلب اپنا مرچ مسالے لگا کے اپنے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کا تعلق ضرور ہے اور ان کے جو بھی متاثرین ہیں، فار ایگزامپل اگر ملک ریاض صاحب کے خلاف یہ کیس ہے، ان کی پراپرٹیز کو فریز کیا جا رہا ہے، تو یہ عدالت کے حکم ہوتا ہے اور نیب کے آرڈرز ہیں تو وہ پروسیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ قانونی کارروائی کا سارا جواب قانونی طریقے سے ہی ملک ریاض صاحب نے اور ملک ریاض صاحب کے بیٹے ملک علی ریاض صاحب اور ان کی ٹیم میں جتنے بھی لوگ ہیں جن لوگوں کے خلاف یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ ایکشن لیے گئے، ان لوگوں نے پراپر آنسر کرنے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں میرے پاس ایک یہ ٹویٹ موجود ہے ملک ریاض حسین صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر مجھ سے منسوب حالیہ بیانات کی واضح تردید کرتا ہوں، بحریہ ٹاؤن سے متعلق معاملات کا قانونی فورم پر سامنا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اس سلسلے میں میں نے یعنی ملک ریاض صاحب نے یا بحریہ ٹاؤن نے کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا۔ میری اور بحریہ ٹاؤن کی طرف سے کوئی بھی بیان صرف میرے ویریفائڈ اکاؤنٹ پہ اور بحریہ ٹاؤن کے آفیشیل اکاؤنٹس پہ جتنے بھی سوشل میڈیا ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں اس کے اوپر جاری کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملک ریاض صاحب کا ایک میسج ہے، اور اس کے علاوہ کوئی پریس ریلیز ہو، کوئی انٹرویو ہو یا کسی قسم کا کوئی رسپانس، کوئی فیڈ بیک یا کوئی کمنٹ ہمیں ملک ریاض صاحب یا ان سے منسلک لوگوں کی طرف سے موصول نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے عوام میں ایک بے چینی کی لہر بھی ہے، عوام بالکل پریشان ہوتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو ملک ریاض صاحب کے بحریہ ٹاؤن جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ لوگ خاص کر پریشان رہتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ خبر غلط نہیں ہے اور یہ خبر بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں جو بھی ایکشن لیے جا رہے ہیں اس کا ملک ریاض صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ اس کا قانونی طور پہ میں پراپر ہر فورم پہ آنسر کر رہا ہوں، اور انفیکٹ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی لوگ رائٹ لیفٹ یا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا از ناٹ دا الٹیمیٹ فورم ٹو رسپونڈ اینی تھنگ، ٹھیک ہے۔ ان کا مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ یہ ایک موقف سامنے آیا ہے۔ اچھا عدنان صاحب، یہ فیک نیوز نہیں ہے، اگر یہ تو واقعی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ ریئلٹی ہے، تو اب اس کے بعد یہ تو شاکنگ نیوز ہے ان سب لوگوں کے لیے جو بحریہ کے ساتھ بحریہ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں یا انہوں نے کچھ بھی تھوڑی بہت بھی یہاں پہ پراپرٹی لی ہوئی ہے، ایون کہ آپ لگا لیں بحریہ گرین کا بھی بھلے پلاٹ لیا ہوا یا کسی نے یہاں پہ بڑی سے بڑی پراپرٹی لی ہوئی ہے، تو اس کے لیے تو ویری شاکنگ نیوز ہے یہ، تو اس کا کیا بنے گا اس کا پھر؟ اچھا مشتاق بھائی، اگر ہم اس کیس کو سٹڈی کرتے ہیں نا اور اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کیس کو سٹڈی کرتے ہوئے کہیں پہ بھی میں نے یہ نہیں پڑھا کہ ملک ریاض صاحب کے اوپر کیس ہے، ملک ریاض صاحب کی جو ذاتی پراپرٹیز ہیں یا ملک ریاض صاحب سے جو قریبی لوگ ہیں ان کے خاص کر بیٹا ملک علی ریاض صاحب اور بھی کافی لوگوں کے نام ہے، پوری لسٹ ہے، ان کی ذاتی پراپرٹیز کو منجمد کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ذاتی گاڑیاں، بینک اکاؤنٹس وہ بھی فریز کر لیے گئے ہیں۔ لیکن کہیں بھی میں نے بحریہ ٹاؤن کا نام نہیں پڑھا،
کہ بحریہ ٹاؤن کی وہ پراپرٹیز، خاص کر یہ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی اور بحریہ ٹاؤن کی وہ ایسٹس یا وہ پراپرٹی جو عوام الناس کو آلریڈی بیچ دیے گئے ہیں، یا جہاں پہ لوگ آج رہ رہے ہیں، جہاں اتنا بڑا شہر، خاص کر میں بحریہ ٹاؤن کراچی کی بات کر رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن پنڈی میں تو ملک ریاض صاحب یا ملک علی ریاض صاحب کے نام پہ کچھ پراپرٹیز ہوں گی جس کو انہوں نے افیکٹ بھی ہوئی ہوں گی اور لوگ پریشان بھی ہیں. لیکن میں اگر بحریہ ٹاؤن کراچی کی بات کرتا ہوں تو میں نے کہیں بھی پورے اس کیس میں جتنا بھی میری نظر سے یہ گزرا اور میں نے پڑھا ہے، میں نے بحریہ ٹاؤن کراچی کا نام نہیں پڑھا اور نہ ہی میری نظر سے یہ گزرا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں کسی عام یعنی نمائندے کا، کسی ایجنٹ، ڈیولپر، بلڈر یا کسی کسٹمر کا یا کسی ممبر کا کوئی بھی ایسا ایسٹ ہے جس کو فریز کیا گیا ہو. تو میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی جو لیٹیگیشن ہے، قانونی معاملات ہیں، کیس وغیرہ، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے ملک ریاض صاحب پہ، آج سے پہلے بھی ہوئے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں، میں نے گزشتہ دنوں ویڈیو بھی بنائی ہے کہ ملک ریاض صاحب کی وجہ سے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کی کشتی سمندری طوفان میں ہچکولے کھانے کے مترادف ہے. اور لیکن یہ طوفان پہلی دفعہ نہیں آیا، یہ مشکل وقت بحریہ ٹاؤن پہ پہلی دفعہ نہیں آیا، یہ مشکل وقت ملک ریاض صاحب پر پہلی دفعہ نہیں آیا. آج سے پہلے بھی بہت سارے چیلنجز، بہت سارے ایسے کیسز ملک صاحب نے فیس کیے ہیں. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس دفعہ بھی ملک ریاض صاحب ان چیزوں کو بہت اچھے، خوش اسلوبی سے، بڑے اچھے انداز سے ان چیزوں کو قانونی انداز میں رسپونڈ کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی. یہ میں نے جس طرح ٹویٹر کا ذکر کیا کہ ملک ریاض صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹر جاری کیا گیا اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ میں قانونی اداروں میں جہاں جہاں جس بھی فورم کے اوپر بات ہو رہی ہے، میں وہاں باقاعدہ ان کے جو وکلا ہیں وہ وہاں پہ رسپونڈ کر رہے ہیں، ان کی ٹیمز ہیں وہ رسپونڈ کر رہی ہیں، جو ریکارڈ طلب کیے جا رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. چیزوں میں کہیں نہ کہیں ڈیلے ہوا ہوگا یا کچھ چیزیں میچ نہیں ہوئی ہوں گی جس وجہ سے ملک ریاض صاحب کے گرفتاری کے وارنٹس بھی جاری کیے گئے. اس کے علاوہ بینکس کے اکاؤنٹ فریز کیے گئے، ذاتی گاڑیاں یا پراپرٹیز کو اس طرح سے فریز کرنے کا کہا گیا. لیکن یہ سب عارضی طور پہ ہوتا ہے. یہ اگر آپ تھوڑا قانونی ٹرمینالوجیز کو سمجھتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے یہ جتنے بھی پراپرٹیز کو ضبط کرنا یا اس کو منجمد کرنا یا ان کے اکاؤنٹس کو فریز کرنا، یہ ٹیمپریری بیسس پہ ہوتا ہے انٹل انلیس کہ جب تک وہ مطلوبہ شخصیت، وہ پرسنالٹی باقاعدہ طور پہ یعنی کورٹ میں آ کے یا نیب میں یا مطلوبہ ادارے میں جا کے مطلوبہ فورم پہ جو ان سے پوچھی گئی باتیں ہیں ان کو رسپونڈ نہیں کرتے. اگر تو وہ بالکل ہی خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں بالکل ایبسکانڈر یا مفرور اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے اور وہ بالکل ہی نہیں رسپونڈ کرتے، تو پھر ان کی پرماننٹ قسم کی نوٹس پہ نوٹس آتے ہیں. مطلب ایک طریقہ کار ہے جس کے 2، 4، 6 ماہ تک یا 1 سال تک نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، ایک ٹائم فریم، اور اس کے بعد جا کے یہ چیزیں پرماننٹ بیسس پہ کی جاتی ہیں. لیکن ابھی تک یہ جو چیز ہے یہ تو ایک فریش خبر ہے اور ایک فریش یہ کام ہوا ہے اور اس کے اوپر ملک ریاض صاحب اور ان کے نمائندے رسپونڈ کر بھی رہے ہیں. تو آئی بلیو کہ یہ جو بھی کوئی جرمانہ ہوگا، کوئی سزا ملے گی، کوئی مشکل وقت ہے، وہ ملک ریاض صاحب پر ہے. بحریہ ٹاؤن میں پھر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز کر رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن میں سب لوگ اپنی روٹین کے مطابق کام کر رہے ہیں. بحریہ ٹاؤن میں ایک وہ شخص جس کا ابھی ذکر کیا مشتاق بھائی آپ نے کہ ایک بحریہ گرین میں ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے 9-10 لاکھ روپے کی، یا کسی کی یہاں پہ 9-10 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے. تو ایک چھوٹے اپنا انویسٹمنٹ سے لے کے ہمارا کوئی بھی ایک ممبر ہے جو بحریہ ٹاؤن کا ہمارے کسٹمر ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ایک چھوٹے کسٹمر سے لے کے ایک بگ فش تک ہر کسی کا جو بھی سٹیک ہے وہ محفوظ ہے یہاں پہ. کہ ان کو کوئی بھی ایسا لیٹر نہیں جاری کیا گیا یا کوئی ایسا نوٹس یا کوئی ایسا اسپیسیفک پوائنٹ آؤٹ کر کے کورٹ کی طرف سے ایسا کوئی آرڈر جاری نہیں کیا گیا کہ آپ لوگوں نے یہاں انویسٹ کیوں کیا ہے یا آپ لوگ یہاں پہ گھر کیوں بنا رہے ہیں. اگر کسی کا یہاں پہ کوئی کاروبار ہے تو وہ کاروبار کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ آج بحریہ ٹاؤن کراچی کو بنے ہوئے کم و بیش 10 سال کا عرصہ بیت گیا اور اس 10 سالوں میں 3 سے 4 لاکھ کی آبادی ہے. 3 سے 4 لاکھ کی آبادی میں یہاں پہ میڈیکل ہاسپٹلز، میڈیکل سینٹرز اور یہاں پہ فوڈ سٹریٹس ہیں، فوڈ کورٹس ہیں، یہاں پہ یعنی ہر طرح کا کام لوگ کر رہے ہیں. یہاں پہ دھوبی، درزی، نائی سے لے کے ہر طرح کا کام روزمرہ زندگی میں ہو رہا ہے. یہاں پہ اگر ایک چائے والا ڈھابا کھول کے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو ملک ریاض صاحب کی پراپرٹیز کو منجمد کرنے کے لیے کوئی اس کو فرق نہیں پڑا، وہ اپنا ڈھابا چلا رہا ہے. اگر کسی کا یہاں پراپرٹی کا آفس ہے وہ بھی چلا رہا ہے، اگر کسی کا کوئی ایز اے بلڈر کو اپنی بلڈنگ بنا رہا ہے تو وہ اس کی ذاتی بلڈنگ ہے، وہ بنا رہا ہے، اس کو کوئی ایسا فرق نہیں ہے. تو لہٰذا یہی میسیج، یہی پیغام میرا اپنے ریگولر کسٹمرز کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے،
سننے والوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, پریشان بالکل نہیں ہونا. آج مشکل وقت ہے تو ملک ریاض صاحب پر ہے, کوئی بات نہیں, انہوں نے پہلے بھی چیزیں فیس کی ہیں, جرمانے بھی بھرے ہیں, آئندہ بھی بھریں گے, چیزیں ہوں گی, سیٹل ہو جائیں گی. یعنی سمندر میں جو طوفان آیا ہوا ہے یہ تو آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے, وہ طوفان نے تھمنا بھی ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر رات کے بعد دن آئے گا. تو اس طرح کی چیزوں کو اگر سوچیں گے تو آپ لوگ بھی پوری امید رہیں گے میری طرح. تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مارکیٹ بھی ساری اپنی جگہ پر ہے. اور میں تو بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ جو کرائسس ہے اس میں اپرچونیٹیز کو تلاش کریں. آپ لوگوں کو سستی پراپرٹیز مل رہی ہیں, کم قیمت پراپرٹیز مل رہی ہیں. 100% لوگ ایسے نہیں ہوتے جو مضبوط اعصاب کے مالک ہوں, بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سنی سنائی خبروں پہ لٹ گئے مر گئے والی خبریں سن کے اپنی پراپرٹیز کو بیچ باچ کے یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں. تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ.